پہلا فکرہ عرض کرنے لگا ہوں اپنی مخدومہ کی شان میں، شہزادی کونین کی شان میں، اس اعتراف کے ساتھ کہ بشر کی طاقت نہیں کہ شان زہرا بیان کرے، بطول کی شان بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا مصطفیٰ کی زبان ہونا چاہیے۔ حیران ہو کے نہیں، تھک کے نہیں، اس کو تھوڑا اونچا کرنا۔ جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے، میں اپنی مخدومہ مالکن سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ فاطمہ محدثہ ملیکہ کونین کی مرشد زادی علی کی ہمسر حسنین کی ماں، پہلا فکرہ اپنی شہزادی کی شان میں کہتا ہوں۔ اندازہ لگاؤں گا کتنی دیر سننا چاہتے ہو، کتنا جاگ رہا ہے، کس کس کا مقدر۔ آنکھیں کھلی ہونا بڑی بات نہیں، مقدر کا جاگنا بڑی بات ہے۔ مقدر اسی کا جاگتا ہے جو رات میں شہزادی کونین کے دربار میں حاضر ہو کے بی بی کا فضائل سنے۔ فکرہ پہلا پڑھ رہا ہوں، آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ سلامت ہو اتھو نہیں آن دی رہا پوری کائنات میں سلامت و آباد صاحب۔ اللہ ان ہاتھوں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ حیدری صرف وہی بندے چوپے جنہیں فکرہ سمجھ میں نہیں آیا، اور ہمارے ہاں صرف سننا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ ہم مردے کا بھی کندھا ہلا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ سلامت رہو، آباد شاد رہو۔ سن اور سمجھ، جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر، دونوں جہان کے فقیر، یہاں والے بھی وہاں والے بھی، قرآن مجید ہے۔ اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان بیان کر رہا ہے۔ جناب زکریا 3 دن مزدوری ڈھونڈتے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی۔ تیسرے دن جناب زکریا خالی ہاتھ واپس آئے، باہر سے تالا کھولا، دروازے کو کھولا، دیکھا مریم کے سامنے محراب میں کھانا پڑا ہوا ہے۔ حیران ہو کے جناب زکریا نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم نے بڑے ناز سے کہا اس نے بھجوایا ہے۔ مجھے دونوں بطولوں کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، فاطمہ عرش میں کھانے بھجوا کر بطول۔ نہیں، یا میری توقع تم سے زیادہ ہے، یا بندے اشران سے سن نہیں رہے۔ جس عقیدت سے میں بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مریم ادھر سے کھانے منگوا کر بطول ہے، فاطمہ ادھر سے کھانے بھجوا کر بطول ہے۔ فکرہ پڑھ رہا ہوں، ذمہ دار بھی میں ہوں، عقیدہ بھی میرا ہے۔ جس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو وہ یہاں بھی چپ رہے، وہاں بھی چپ رہے۔ مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، فاطمہ عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں کو پال۔ مولا زندگی کرے، حضرت زہرا راضی ہو، آل محمد تمہیں سلامت ہو، سید کونین تمہیں آباد ہو۔ بی بی بسر بس میں حیدری سلامت رہو۔ قرآن مجید سے بطول کا ترجمہ کرنے لگا۔ بطول کا ترجمہ اللہ کے قرآن سے۔ موسم بطول کہتے کسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اسم ربک، سورہ مزمل۔ اپنے رب کے اسم کا ذکر کرتا رہے، اپنے رب کے۔ غازی عباس تمہیں اجر ادا کرے۔ تھوڑے بندے سمجھیں، اپنے رب کے اسم کا، رب کا نہیں،
جنہیں پتا ہو کہ رب کا اسم کون ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے مریدوں نے آ کے پوچھا کہ علی کو رضی اللہ کہنا چاہیے کہ علیہ السلام. معین الدین نے فرمایا یہ مولویوں سے پوچھو، ہم تو جل جلالہ کہتے ہیں. یہ مسئلے مولویوں سے پوچھو. یہ مسئلے کیا ہوئے بچہ؟ علی حق، علی 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 حیدری. اس نے کہا یہ مسئلے مولویوں سے پوچھو. یہ مولویوں سے پوچھو کہ رضی اللہ کہنا چاہیے کہ علیہ السلام. ہم تو علی کو جل جلالہ کہتے. جسے غصہ لگے معین الدین پہ کرنا. میں نے صرف بتایا ہے، انہوں نے فرمایا ہے. میں ہندوستان گیا، منبر پہ جانے لگا، ایک سکھ آ گیا. اس کا میں نے ربائی پڑھنی. میں پریشان ہو گیا، سکھ کیا ربائی پڑھے گا. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولوی جی گھبرائے نہیں، میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، میں نے اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی. کیونکہ گرو نانک نے بھی کہا ہے جگت گرو حسین ہے. سر نہیں ہلانا، اگلے بندوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. سر نہیں ہلانا. جس بندے اس نے شعر پڑھے بانو ملک جی، ہر شعر کے آخر میں وہ کہتا تھا کوئی ہو رہی تھے دس. اب میرا حق ہے، جو بندہ چپ کر کے بیٹھا، چاہے پیچھے بیٹھا ہو چاہے آگے، چاہے ممبر پہ بیٹھا ہو چاہے دیوار کے ساتھ لگاؤ، اگر بندہ چپ ہوگا میں اس سے پوچھوں گا کوئی ہو رہی تھا دس. تم تو مسلمان ہو، شیعہ سنی مسلمان ہو، غیر مسلم تھا، کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، ممبر پہ آگے کہتے جنت زہرا دا داج. جاگنا آخری بندے تک جاگنا. جنت زہرا دا داج، نقوی سیدزادہ جنت زہرا دا داج، جیدہ جگ اتے راج، عہدے علی مہاراج. یہ سمجھ آئے وہ بولے گا، جس کا نصیب ہوگا وہ بولے گا. رات کے اس وقت بولے گا وہی جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہو. جس کا بولنا علی کو اچھا نہیں لگتا وہ فضائل علی میں کیسے بولے. جنت زہرا دا داج، جیدہ جگ اتے راج، عہدے علی مہاراج، کوئی ہو رہی تھا دس، کوئی ہو رہی تھا، کوئی ہو رہی تھا، کوئی ہو رہی تھا. تیرا پڑھنا قرآن بسم اللہ نو پچھان، علی بے دا نشان. تیرا پڑھنا قرآن بسم اللہ نو پچھان، علی بے دا نشان. کوئی ہو رہی تھا دس، کوئی ہو رہی تھا دس. جو علی کے فضائل میں جان بوجھ کے چپ کرے اللہ کرے گنگا ہو کے مرے. شیخ ممبر پہ آگے کہتا ہے ہوگے لقب امیر، دیتی رب شمشیر، گدی والے آدھا پیر. کوئی ہو رہی تھا دس، ہوگے لقب امیر. ہاتھ کھول کے بابا، ہوگے لقب امیر، ہوگے لقب امیر، ہوگے لقب امیر، ہوگے لقب امیر. باوزوار سجی ہوگے لقب امیر، دیتی رب شمشیر، گدی والے آدھا پیر، گدی والے آدھا پیر، گدی والے آدھا پیر. کوئی ہو رہی تھا دس. آواز دے کے کہتے گل سن بڑی گہری، گل سن بڑی گہری، بڑی گہری.
لگی رب دی کچہری گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتھے بولیا نصیری کوئی ہو رہی دادا سے نعرہ حیدری یہ ہاتھ امام رضا کی سری کو جا کے چھوئے جو حمایت علی میں بلند ہوئے آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے عظمت زہرا بندہ بیان نہیں کر سکتا بشر کی جرت نہیں کہ عظمت زہرا کو بیان کرے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کے اسم کا ذکر کر وَتُبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہر ایک سے کٹ کر اسی سے جوڑ جاؤ باطلہ سے نکلا ہے بطول بطول وہ ہوتی ہے جو مخلوق سے جڑے کبھی نہیں اور خالق سے کٹے کبھی نہیں تشریح کرتا ہوں کائنات کی کوئی مستور چاہے کہ اللہ سے جڑی رہے شریعت فطرت ایسا نہیں کرنے دیتی کچھ دنوں میں اللہ کہتے خبردار میرے قرآن کو ہاتھ نہ لگا جنہیں مسئلہ سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ کبھی مصلی سے خدا اٹھا دیتا ہے کبھی تلاوت سے ہٹا دیتا ہے شیعہ سنی مسلمانوں مجھے غازی کے علم کی قسم پوری زندگی جس بی بی کو قرآن تلاوت سے نہ روک سکے مصلی عبادت سے نہ روک سکے اس بی بی کو بطول کہتے مریم کو اللہ نے بطول بنایا اس لیے اس کی شادی نہیں کرائی غازی بستر اگر مریم کی شادی ہو جاتی تو وہ مخلوق سے جڑ جاتی مخلوق سے نہ جڑے بطول رہے اس لیے شادی نہیں کرائی اب گھر جا کے سوچنا کہ علی کون ہے جو زہرا کا شوہر بھی بن گیا ہم سر زہرا ہے پھر بھی فاطمہ بطول ہے پہلا بیٹا آیا 15 رمضان کو ظہر کی نماز کے بعد اس بی بی کو بطول کہتے ہیں کہ حسن دنیا میں آ گیا نہ مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا سلامت رو حیدری نہ مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا جناب مریم کی اللہ نے شادی نہیں کروائی ہمیں کہتا ہے بیٹیوں کی شادی میں جلدی کرو اپنے گھر میں ایک پلی اسی کو کنوارا چھوڑ دیا میں نے کہا معبود مریم کی شادی کیوں نہیں کراتا جواب آیا علی کی وجہ سے علی کی وجہ سے کیوں کہ مریم کو بنا بیٹھا ہوں بطول شادی کروں بھی تو کسی نبی سے کروں گا اور اگر اس نبی نے قیامت والے دن کہہ دیا کہ ایک فضیلت میں علی جیسا ہوں قرآن کی قسم جنہیں فکرہ سمجھ آیا ہے میں انہیں منبر سے سلام پیش کرتا ہوں کہہ سکتا تھا کہ جی میری زوجہ بھی بطول ہے علی کی زوجہ بھی بطول ہے اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا علی کی ہمسری برداشت نہیں عظمت زہرا کو سمجھ جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر خیرات مانگنے ہیں اسے بطول کہتے اگلا فکرہ کہتا ہوں ہر بندے کو سمجھ نہیں بھی آئے تو قصور کسی کا نہیں لیکن فکرہ اتنا بڑا ہے جسے سمجھ آگے وہ اپنی معرفت کو خود بھی داد دے تو حق ہے پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر مقدر اپنا فیصلہ سننے آئے اسے زہرا کہتے ہیں جس دروازے پہ مقدر بعض بار شادی اپنا فیصلہ سننے آئے اب آج ایک جگہ آپ کچھ نہیں ہوتے اسے بطول کہتے جس کے دروازے پہ مصطفیٰ کو رکنا پڑے اور جبرائیل کو جھکنا پڑے
عالمین کی رحمت ہے میرا مصطفیٰ، لیکن مصطفیٰ کو بھی سکون چاہیے ہو تو زہرا کی چادر میں آتا ہے۔ انی اجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اپنے گھروں سے حدیث قصہ کو غائب نہ ہونے دینا۔ حدیث قصہ جس گھر سے چلی گئی اس سے برکت چلی گئی۔ بعض مقصرین اپنی جہالت کی وجہ سے حدیث قصہ کی کھول کے مخالفت تو نہیں کرتے، لیکن اس کی جگہ پر دعائے کمیل پر زور دیتے۔ مجھے دعائے کمیل پر اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ دعائے کمیل علی کے حالات نہیں، غازی فصل دعائے کمیل کے لیے علی کی تعلیمات ہیں۔ میں لفظ بدل دیتا ہوں تاکہ رات کے وقت مشکل گفتگو نہ کروں۔ یہ اس سے بات کریں تو دعائے کمیل بنتی ہے، وہ ان سے بات کرے تو حدیث قصہ بنتی۔ پیغمبر کے بدن میں ذوف تھا، انی اجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ذوف اور رسالت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ پیغمبر کو ذوف کہاں سے ہو گیا؟ ذوف یہ تھا کہ تین چیزیں چاہیے تھی، ابنانا، نسانا، انفسنا۔ نبی کے 9 گھروں میں یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں، علی کے ایک گھر سے یہ تینوں چیزیں مل گئی۔ پیغمبر وہ گھر دکھانے آیا جہاں سے بیٹے ملتے، پیغمبر اس گھر میں چل کے آیا جہاں سے بیٹے ملتے۔ ضعیف رسالت شفا خانہ زہرا میں آئی، حکیم آل محمد نے چادر اڑھا کر نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ پہلے حسن، بعد میں حسین۔ حسین باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہے تھے چادر کے باہر کھڑے ہو کر، نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ دارین قربان حسین تیرے مزاج پر، یہ چپ بھی کر جائے تو ان کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ مزاج حسین کیا ہے۔ حسین اللہ کی نماز پڑھتے رسول سے اجازت نہیں لیتا، پوسٹ میں بیٹھ جاتا ہے۔ جو اللہ کی نماز میں بغیر پوچھے پوسٹ میں بیٹھ جائے، وہ چادر تطہیر کے بعد پوچھتا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا رسول کی مسجد اور ہے، بطول کی چادر اور۔ بسم اللہ۔ امام کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا۔ اللہ کے 2 الف اور محمد کے 2 میم کٹھے ہوں تو ایک لفظ امام بنتا ہے۔ اللہ کے 2 الف کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے 2 الف، الف میں اشارہ راز ہے۔ یہ جتنے حروف ہیں یہ الف کی شکلیں ہیں۔ مشکل وقت ہے، مشکل بات ہے۔ یہ الف ہے، اسے ایسے کر دو تو دال بن جاتا ہے، الف کو ایسے کر دو تو بے بن جاتا ہے، الف نہ ہوتا تو کوئی حرف نہ ہوتا، اور نقطہ نہ ہوتا تو الف نہ ہوتا۔ قلم کاغذ سے ٹکرائے تو نقطہ بنتا ہے، نقطہ پھیل جائے تو الف بنتا ہے۔ 14 معصومین ہیں، 14 کے نام 7 ہیں، ہستیاں 14، نام 7، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، موسیٰ، جعفر۔ 8واں نام کوئی بتائے میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ چوتھے امام کا نام علی ہے، یہ نام پہلے آ چکا ہے۔ 5ویں کا نام محمد ہے، یہ نام پہلے آ چکا ہے۔ 6واں نام جعفر، 7واں نام موسیٰ، 8ویں کا نام علی، 9ویں کا نام محمد، 10ویں کا نام علی، 11ویں کا نام حسن، 12ویں کا نام وہی جو پہلے کا۔ ہستیاں 14، نام 7،
ذات ایک. لکھنؤ کے شاعر کا شعر پڑھا ہوں، 200 سال پرانا شعر، لیکن دیکھنا فیصل آباد ہے، آدھی رات نہیں فجر قریب ہے. ہم کہتے ہیں 14 14 14. شاعر کہتا ہے عجب نہیں کہ نظر بندی ہے مصور نے، عجب نہیں کہ نظر بندی ہے مصور نے، پلٹ پلٹ کے دکھائی ہو ایک ہی تصویر. تو 14 سمجھتا رہا وہ ایک تھے. ان 14 کے کل نام ہے 7. 7 کے عدد میں اسی لیے اللہ نے کائنات چھپائی ہے. زمینوں کی تعداد 7، آسمانوں کی تعداد 7، سمندروں کی تعداد 7، روشنی کے رنگوں کی تعداد 7، کعبے کے گرد چکر کی تعداد 7، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی تعداد 7، اللہ کے سجدے میں اعضاء جو ٹیکے جاتے ہیں ان کی تعداد 7. وقت نہیں ہے تشریح کا، فکرہ سننا. ان 14 کے کل نام 7 ہیں، اور ان 7 ناموں میں اللہ والا الف صرف فاطمہ کے نام میں. محمد کے اسم گرامی میں الف نہیں، میم ہے میم دال. علی میں الف نہیں، عین لام یہ. حسن میں الف نہیں، ہے سین نون. حسین میں الف نہیں، ہے سین یہ نون. جعفر میں الف نہیں، جیم عین فیرے. یہ ایک راز ہے، زندگی رہی تو کبھی پھر حاضر ہوا تو عرض کروں گا. یا مختصر کر کے آخر کا فکرہ کہتا ہوں. امامت علی کی وراثت نہیں. غازی عباس سلامت ہے. امامت علی کی وراثت نہیں، امامت فاطمہ کی وراثت ہے. امامت علی کی وراثت ہوتی تو علی کے سارے بیٹے امام ہوتے. علی کے سارے بیٹے امام نہیں، بطول کے سارے بیٹے امام ہیں. امام کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو، امام کہتے ہیں قبلہ راستہ دکھانے والے کو. حسن گھر میں آئے، نانا کی خوشبو سونگ سکتا ہوں، سونگ رہا ہوں. سیدہ نے فرمایا چادر کے نیچے. حسین نے کہا نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فاطمہ نے بتایا چادر کے نیچے. علی نے کہا ابن عم کی خوشبو آ رہی ہے. فاطمہ نے بتایا چادر کے نیچے. جو کائنات کو رستہ دکھائے وہ امام ہوتے، جو 3 اماموں کو رسالت کا رستہ دکھائے زہرا. انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 شعبان کو حاضر خدمت ہوں گا. امام حسین علیہ السلام کا جشن عرض کروں گا، اور اسی طرح 28 رجب کو چندیہ تلاوہ میں بھی حاضر ہوں گا. حسین کا ذکر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. ضامن کائنات نہیں، ضامن زہرا ہے. 27 مئی کو انشاءاللہ نور جعفر صاحب قبلہ کے پاس حاضر خدمت ہوں گا.